بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین و خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا سبق والتقاء الخطانین من غیر انزال یہاں سے شروع ہو رہا ہے، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلدی آپ تک پہنچتا رہے۔ فرماتے ہیں والتقاء الخطانین من غیر انزال، دو شرمگاہوں کا ملنا، مرد و زن کے خطانین یعنی شرمگاہوں کا ملنا بغیر انزال کے، یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے۔ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى الخطانان وغابت الحشفة وجب الغسل انزل او لم ينزل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خطانین مل جائیں اور حشفہ جو ہے غائب ہو جائے تو یہ غسل کو واجب کر دیتا ہے، انزل او لم ينزل، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ خطانین کے التقاء، یہاں پہ التقاء سے مراد دخول ہے، جب دخول ہوا انزال ہو یا نہ ہو اس سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ آگے دوسری عقلی دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لِلْإِنزَالِ وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقِلَّتِهِ فَيُقَامُ مَقَامَهُ۔ فرماتے ہیں کہ نفس ذکر جو ہے وہ غائب ہے اس کی آنکھوں سے، وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مخفی ہوتا ہے اس پر انزال قلت منی کی وجہ سے، فیقام مقامہ، تو پس ادخال کو ہی انزال منی کے قائم مقام کیا گیا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ وجوب غسل کا سبب انزال منی ہے، لیکن یہاں پہ ادخال کو ہی غسل کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب ادخال کیا ایک شخص نے، اب اس کا جو نفس ذکر ہے وہ آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ جب نفس ذکر آنکھوں سے غائب ہو گیا تو اس حالت کے اندر ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ خروج منی ہوا ہو، کیونکہ ادخال جو ہے یہ خروج منی کا سبب ہے، اور وہ منی قلیل ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس کو پتہ بھی نہ چلا ہو، تو لہٰذا اس وجہ سے ادخال کو ہی غسل کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ وضو کے اندر ہم نے بیان کیا تھا کہ نیند جو ہے وہ وضو کو توڑنے والی ہے۔ اب فی نفسی ہی جو نیند ہے یہ ناقض وضو نہیں ہے، وضو کو توڑنے والی نہیں ہے، بلکہ وضو کو توڑنے والی تو خروج ریحی ہے۔ لیکن عام طور پر نوم کے اندر، نیند کے اندر خروج ریحی کا احتمال ہوتا ہے۔ اب ایک شخص سویا تو ہو سکتا ہے کہ خروج ریح ہوا ہو سکتا ہے نہ ہوا ہو، لیکن عام طور پر نیند جو ہے وہ خروج ریح کا سبب ہے۔ تو اس وجہ سے اب نیند کو ہی ناقض وضو قرار دیا گیا ہے،
تو یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ انزال سبب ہے وجوب غسل کا، لیکن ہو سکتا ہے کہ قلیل منی کی وجہ سے پتہ ہی نہ چلے کہ انزال ہوا ہے یا نہیں، اس وجہ سے ادخال کو ہی وجوب غسل کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ وَلِأَنَّهُ سَبَبٌ لِلْإِنزَالِ، کیونکہ یہ ادخال یہ انزال کا سبب ہے۔ وَنَفْسُهُ يَتَغَيَّبُ عَنْ بَصَرِهِ، اور نفس ذکر جو ہے وہ غائب ہے اس کی آنکھ سے۔ وَقَدْ يَخْفَى عَلَيْهِ لِقِلَّتِهِ فَيُقَامُ مُقَامَهُ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انزال اس پر مخفی ہو لِقِلَّتِهِ، منی کی قلت کی وجہ سے، فَيُقَامُ مُقَامَهُ، پس ادخال کو ہی انزال کے کام قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ ادخال ہی غسل کا وجوب کا سبب ہے۔ وَقَذَا الْإِيلَاجُ فِي الدُّبُرِ لِكَمَالِ سَبَبِيَّةٍ، اسی طرح ادخال فی الدبر یہ بھی غسل کے وجوب کا سبب ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی نے لواطت کی تو اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ لِکَمَالِ سَبَبِیَّتٍ، کمال سببیت کی وجہ سے، یعنی اس کے اندر کامل سبب ہے شہوت کا، اس وجہ سے غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ وَقَذَا الْإِيلَاجُ فِي الدُّبُرِ، اس طرح ادخال کرنا دبر میں، اس سے بھی غسل واجب ہو جائے گا۔ لِکَمَالِ سَبَبِیَّتٍ، کمال سببیت کی وجہ سے۔ وَيَجِبُ عَلَى الْمَفْعُولِ بِهِ احتیاطًا، اور مفعول بہ پر بھی احتیاطاً غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ بخلاف البہیمۃ وما دون الفرج لأن السببیۃ ناقصۃ، بخلاف بہیمہ کے اور اس چیز کے کہ جو فرج کے علاوہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کسی نے بہیمہ کے ساتھ وطی کی یا فرج کے علاوہ ادخال کیا ران وغیرہ میں، تو جب تک انزال نہیں ہوگا اس سے غسل واجب نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ لأن السببیۃ ناقصۃ، کیونکہ یہ سببیت ناقص ہے، یہاں پر کامل سبب نہیں ہے شہوت کا، اس وجہ سے کہتے ہیں یہاں پر انزال جو ہے وہ شرط ہے۔ والحیض، اور حیض بھی وجوب غسل کا سبب ہے۔ حیض کہتے ہیں کہ ہر مہینے کے اندر عورت کو جو چند دن خون آتا ہے اسے حیض کا خون کہا جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے، لقولہ تعالی حتی یطہرن بالتشدید، اللہ جل مجدہ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حتی یطہرن، یہ تشدید کے ساتھ فرمایا ہے کہ خوب پاکی حاصل کرو۔ اب جب عورت کو حیض کا خون آیا اور پھر خون جو ہے وہ ختم ہوا، عورت تو پاک ہو گئی، لیکن خوب پاکی اس صورت میں حاصل ہوگی کہ جب وہ غسل کرے گی، تو اس وقت حتی یطہرن پر عمل ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَقَذَا النِّفَاسُ، اسی طرح نفاس کا خون ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ آج کے سبق کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔